بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل جو ایک موضوع ادھورا رہ گیا تھا وہ یہ، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جن آیتوں میں اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر ہوا ہے تو کیا وہ صفات متشابہات ہے یا محکمات؟ آج انشاءاللہ ہم اس موضوع پر تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا محکمات، متشابہات، حقیقی، مجازی، یہ ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم ایک مختصر خاکہ ہمارے ذہن میں آ جائے۔ پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں کہ قرآن مجید عربی مبین میں نازل ہوئی۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھے، اس پر تدبر کریں، تو جو عربی لغت کے مختلف اسلوب ہے یا عربی لغت کے جو علوم و فنون ہے، اس کا جو علم ہے، عام، خاص، مطلق، مقید، حقیقی، مجازی، منطوق، مفہوم، اور اسی طریقے سے محکم، متشابہ، ناسخ، منسوخ، یہ چیزیں جو ہے جو خاص کر علوم قرآن سے متعلق ہے، اس کو علم ہو اور اچھی طرح علم۔ ہمارا جو موضوع ہے فی الوقت وہ ہے محکم اور متشابہ۔ محکم، حکمہ، یا یوں سمجھے فیصلہ صادر کر دیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی حکم ہے، یعنی جو فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایک معنی محکم کا یہ بھی ہے جو روکتا ہے، جو پریونٹ کرتا ہے، یعنی obstruct کرتا ہے، یعنی ایک بیریئر۔ تو محکم آیات وہ ہوگی جو اپنے معنی میں واضح ہوگی، اس یعنی تفسیر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محکم وہ آیت ہے جس کی تفسیر معلوم ہو، جس کا معنی جو ہے سمجھ میں آتا ہو، یعنی واضح ہو ہر چیز۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب یہ محکم ہے، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں۔ اور متشابہ یعنی شباہت، ایک معنی تو یہ بھی آتا ہے، یعنی ریزمبلنس، سملیرٹی، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ معنی ملتا جلتا ہے کہ کیونکہ جب مشابہت ہوگی ایک دوسرے سے تو کیا ہوگا، ایک چیز اگر دوسری چیز کی مشابہ ہوگی تو کنفیوژن ہوگا، تو مسئلہ واضح نہیں رہے گا، انکلیئر ہو جائے گا۔ ایک تو کیا ہے مشابہت، دوسرا معنی یہ ہے کہ جو واضح نہ ہو، یعنی محکم کا وہ سمجھے ایک معنی میں مختلف یا متضاد۔ اور یہ دونوں معنی قرآن مجید میں سنت کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ یہود نے کیا کہا، ان البقرہ تشابہ علینا، یہ پوری جو گائیں ہیں یہ ایک جیسی لگتی ہیں۔ تو یہاں پر جو تشابہ ہے وہ یہ ایک معنی ہے۔ اور حدیث میں آپ لے لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متشابہات ہے کیا کہا کہ جو حلال ہے وہ واضح ہے، جو حرام ہے وہ بھی واضح ہے۔ عشق میں متشابہات ہے جو واضح نہیں ہے۔ اور قرآن کیا ہے ساتھیوں، ایک اللہ رب العزت نے مکمل قرآن کو محکم بھی کہا اور مکمل قرآن کو متشابہ بھی کہا۔ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کہا، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس کی جو آیتیں ہیں یعنی یہ کتاب حکیم سے ہے۔ پورے قرآن کو اللہ رب العزت نے کیا کہا، محکم کہا۔ اور یہ کس اعتبار سے محکم ہے، کیونکہ یہ فیصلہ کرنے والی ہے حق اور باطل کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان۔ یہی بات امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی۔ امام طبری رحمہ اللہ نے جو قرآن مجید کی آیت ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، جو سورہ فصلت کی آیت ہے۔ اور سورہ زمر کے اندر کہا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ اب یہاں پر
مشابہ کیوں؟ ایک معنی کیا ہے؟ ملتے جلتے، کیونکہ قرآن کی آیتیں ملتے جلتی ہے، کمپلیمنٹ کرتی ہیں ایک اجر کو، فصاحت میں، بلاغت میں، حسن میں، احکام جو عقائد بیان کیے گئے ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں۔ اب جو سورہ عمران کی آیت ہے وہاں پر دونوں چیزیں ایک ساتھ ذکر کی گئی، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تعویلہ وما يعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اب تعویل کے مختلف معنی ہیں اور ہم نے بعض معنی ذکر کیے۔ ایک تو معنی تعویل کا یہ ہے کہ لفظ کو سمجھا جائے سیاق و سباق۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شیر تھا میدان جنگ میں، تو اس کا جو ظاہری معنی ہے یا لغوی معنی ہے وہ نہیں لیا جائے گا، یعنی بہادری مراد ہو، تو یہاں پر تعویل لینا ہوگا۔ ایک تو تعویل کا معنی تفسیر کا ہے، حقیقت کا بھی ہے، اور ہم نے اس کو تینوں معنی تعویل کے عنوان میں ذکر کیا۔ اب جب تعویل کا ہم نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے دونوں آیتیں ذکر کی، محکم متشابہ، اور محکم وہ آیتیں ہیں جو اپنے معنی میں واضح ہے اور یہ کتاب کی اساس ہے، اور یہ وہ آیتیں ہیں جیسا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جن میں حلال و حرام کا، اسلام کی قواعد کا ذکر ہے۔ اچھا، اب جہاں تک دوسرے ہے یعنی متشابہات، اس میں بعض صحابہ کے درمیان اختلاف تھا، جیسے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان کے اندر نقل کیا۔ بعض تو یہاں پر وقف کرتے تھے، کہاں وما یعلم تعویلہ الا اللہ، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ یہ کہتے تھے کہ تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب جو دوسرا طریقہ تھا وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہ کہاں رکتے تھے؟ وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں راسخ فی العلم ہوں اور میں اس کا معنی بھی جانتا ہوں۔ بہرحال دونوں قرأتیں صحیح ہے اور اس میں تطبیق دی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ ایگزیکٹ معنی کیا ہے محکم کا، متشابہ کا۔ محکم جو واضح ہے فی نفسی ہی، محکم جو سمجھی جا سکتی ہے، مشابہ جو سمجھی نہیں جا سکتی، محکم جس کے اندر صرف ایک معنی آ سکے اور متشابہ کے بہت معنی ہوتے ہیں، محکم جو جس کو سمجھنے کے لیے کسی اور آیت کی ضرورت نہ ہو لیکن متشابہ سمجھنے کے لیے اور بھی آیتوں کی ضرورت ہو، محکم کسی تفسیر کی محتاج نہ ہو، متشابہ تفسیر کی محتاج۔ بہرحال آپ ان اگر فرق کو دیکھیں گے تو ایک ہی معنی ہے کہ محکم وہ آیتیں جو واضح ہیں، جن کے اندر تحریف نہیں کی جا سکتی، جن کے اندر تعویل نہیں کی جا سکتی، لیکن متشابہ جن کا معنی واضح نہ ہو اور ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ محکم آیتوں کی روشنی میں ان کو سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ بات ہے محکم اور متشابہ۔ اچھا، کیا وہ جو صفاتوں کے متعلق ایک بحث جو چھیڑی گئی ہے کہ یہ متشابہ ہے یا متشابہ نہیں ہے، تو یہاں پر یہ دیکھیں ساتھیوں، اہل علم نے تفصیل کے ساتھ ان کا رد کیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ظاہری معنی نہ لیا جائے، غور سے سمجھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ظاہری معنی نہ لیا جائے تو اس میں خرابیاں کیا آتی ہے دیکھیں۔ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو صفات ہیں، مثال کے طور پر جیسے اہل بدعت کہتے ہیں کہ جو ید ہے، عین سورہ حجرات میں عین ہے، سورہ ہود چہرہ ہے، سورہ رحمان استوا، سورہ طٰہٰ، اگر کہیں کہ ہم اس کو نہ لیں، یعنی یہ متشابہ اس کو مانیں،
اور ظاہری معنی نہ لیں، تو اس کے اندر آپ صرف ابن قیم کے سوائق اٹھا کر دیکھ لیں، 7 نقطے ہم اس میں جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو کیا معنی نکلتا ہے؟ پہلا یہ معنی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کی، لیکن ان آیتیں، اب کیونکہ یہ بھی جو صفات ہیں قرآن کی آیتیں ہیں، اور یہ آیتیں واضح نہیں ہیں، اور یہ آیتیں لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، لیکن مقصد تو ہدایت کا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، دوسرا یہ معنی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے صفات کے متعلق حق بات نازل نہیں کی، یعنی اشارتاً ان کو کہا، ایک اشاری زبان، یعنی ایک ایسے انداز میں جو واضح نہیں ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ مخلوق کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ظاہری معنوں پر ایمان نہ لایا جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ نازل کیے وہ ظاہری، یعنی اس کے خلاف ایمان لایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی آیتیں نازل کی اپنی صفات کے متعلق جن کا ظاہری معنی حق کے خلاف ہے، اور جو امت کا بہترین طبقہ ہے سلف، انہوں نے اس کو نہیں سمجھا، کیونکہ ان سے تو کوئی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ظاہری نہ لیا جائے۔ اور ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ سلف جاہل تھے، ان پڑھ تھے، جنہوں نے اس کو صحیح نہیں سمجھا۔ اور اگر ہم مان لیں کہ جو اشاعرہ کہتے ہیں وہی صحیح بات ہے، تو آپ سوچیں کہ بہتر یہ ہوتا کہ آیت نازل نہ ہوتی، تو لوگوں کے اندر شبہ کم ہوتے، جب آیت نازل ہو گئی تو لوگ شک و شبہات میں مبتلا ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ معنی نکلتے ہیں جب آپ آیت صفات کو متشابہ مانتے ہیں۔ تو یہ پوری بحث کا خلاصہ یہ نکلا ساتھیوں کہ جو صحیح منہج ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق وہ یہی ہے کہ یہ محکم ہے، یعنی اس پر ایمان لایا جائے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، کیفیت ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ اگر ہم مان لیں جیسے اشاعرہ کہتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہے یا پھر تقسیم اس سے لازم آتی ہے، تو کیا اللہ رب العزت ایسی آیت نازل کرتا جس کا واضح معنی یا جس کے حقیقی معنی لینے سے انسان یعنی تقسیم کا شکار ہو جاتا؟ اور دوسری غلطی جو اشاعرہ نے کی، وہ دوسری آیتیں جہاں پر تشبیہ تمثیل کا انکار واضح طور پر موجود ہے، لیس کمثلہ شیء، ان کو نظر انداز کر دیا۔ کیوں اشاعرہ دونوں آیتوں کو نہیں لیتے؟ یعنی ہاتھ کو ثابت کریں اور یہ کہیں کہ ہم اس کی مثالیں بیان نہیں کرتے، لیکن جیسے نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے کہا کہ متشابہ آیات کو سمجھا جائے گا محکم آیات کی روشنی میں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو ثابت کریں گے اور یہ کہیں گے لیس کمثلہ شیء۔ تیسری بات، اگر ویسے ہی مان لیں، یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تدمریہ میں کہی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ تیسری بات، اگر یہ ان کے مقدمے کو مان لے کہ یہ متشابہ میں سے ہیں، تو بہت ساری صفاتوں کا انکار کرنا پڑے گا، اور نتیجہ یہاں تک نکلے گا کہ صفات کا انکار کرتے کرتے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی انکار کر بیٹھے گا، اور ایسا ہوا بھی، اور باقی بحثیں تو پچھلی نشست میں آ گئی ہے۔ تو یہ ہے محکم اور متشابہات کی بحث۔ تو دوسری بحث ہے حقیقی اور مجازی، کہ حقیقی معنی کیا ہے اور مجازی معنی کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے ساتھیوں، کیونکہ ہم قرآن کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، بہت سارے علماء نے، بہت سارے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہو، اس کے علاوہ بھی ایک تفصیلی بحث کی جا سکتی ہے اس پر، دور حاضر میں محمد امین شانقیطی، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن میں مجاز ہے ہی نہیں، یعنی مجاز کا مکمل انکار کیا۔ بعض اہل علم قائل ہے کہ قرآن میں مجاز استعمال ہوا ہے۔ اب آتے ہیں پہلی بحث پر کہ حقیقی معنی کیا ہے۔ حقیقی یہ ہے کہ اگر اولاد کہہ لیں آپ، اگر میں کہوں آپ کی اولاد، تو یہ حقیقی معنی ہے۔ دوسری طرف اگر ایک یوں سمجھے آپ، مجازی معنی کیسے ہوگا کہ یہ جو اولاد کا لفظ ہے اگر پوتا پوتی کو بھی لگا دیا جائے تو ایک مجازی معنوں میں وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب بعض علماء نے کہا کہ ہاں مجازی معنی ہوا ہے،
وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ، کہ تم اپنے جو ہے پروں کو جو ہے کیا کہتے ہیں، نرم کرو. یعنی یہ والدین کا جب ذکر ہوا تو یہاں پر پر تو نہیں ہے، تو یہ مجازی معنی ہے. بعض علماء نے اس سے استدلال کیا. اسی طریقے سے بہت سارے، لیکن بہت سارے علماء نے اس کا انکار بھی کیا. یہاں پر وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ حقیقی معنی وہ ہے جو لٹرل سینس میں ہے، اور مجازی معنی وہ ہے جو میٹافوریکل سینس میں ہے. تو علماء نے بہت سارے انہوں نے کہا کہ مجاز نہیں ہے قرآن کے اندر. اور یہ ہمیشہ سے ساتھیوں ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک رہی ہے علماء کے درمیان، کیا قرآن مجید میں مجاز رہا یا نہیں رہا. وہ ہمارا موضوع نہیں. ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے صفات مجازی ہے. اب یہ بات جو ہے آ، نہیں کہی جا سکتی ساتھیوں کہ وہ مجازی ہے. کیوں؟ کیونکہ پوری آیتیں اگر آپ حقیقی معنوں میں لیں گے تبھی جو ہے آپ کا ایمان مکمل ہوگا. اگر آپ مجازی معنی لینا شروع کریں گے تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اصول کیا ہے کہ کون سا حقیقی لیں گے کون سا مجازی لیں گے، کیونکہ خود اشاعرہ اپنے اصول کے خلاف کام کرتے ہیں. اور قاعدہ یہی ہے کہ تمام آیتیں حقیقی معنوں میں لیے جائیں گے الا یہ کہ کوئی دلیل ہو، کوئی برہان ہو، کوئی اور معنی لینے کی. اور یہی بات لغوین نے، نحوین نے کہی. تو جب ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور کوئی کہے کہ یہاں سے مراد غلبہ ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دلیل لائے، کیونکہ حقیقی معنی سے انحراف کر کر ایک اور معنی لانے کے لیے اس کے پاس دلیل چاہیے. اور اگر دلیل نہ ہو تو حقیقی معنوں میں اس کی تفسیر کرے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو یہ ایک بات. اب آپ صرف عرش کو لے لیں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ قرآن میں ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَيَحْمِلُ الْعَرْشَ رَبِّكَ. اب یہاں پر عرش آیا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عرش سے مراد طاقت ہے، تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوگا کہ پانی کے اوپر کیا طاقت تھی؟ کیا طاقت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیا 8 فرشتے؟ تو آپ سمجھیں، تو آپ مجازی معنی جب لے رہے ہیں تو دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ طاقت پانی کے اوپر ہے، یا پانی یا قوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں؟ تو یہ بات ہے ساتھیوں. تو یہاں بات کیا پتا چلی کہ حقیقی معنی ہی ہم لیں گے الا یہ کہ مجازی معنی لینے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل یا کوئی برہان آپ کے پاس موجود ہو. اچھا، یہ بھی مناسب نہیں کہ دیکھیں جو اسماء و صفات کا مسئلہ ہے یہ بنیادی یعنی یوں سمجھے بنیادی عقائد کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے صفات. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان عقائد کو نازل کیا جائے اور کلیئرلی نازل نہ کیا جائے؟ یعنی ایک ایسی زبان استعمال کیا جائے جو متشابہ ہو، مجازی ہو، حقیقی نہ ہو. اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ناموں کو، اپنے صفاتوں کو مجازی الفاظ کے ساتھ یا مجازی معنوں میں نازل کر رہا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اسماء و صفات کی وضاحت واضح طور پر نہیں کی، اشارہ دیا. یہی تو بات ہے. حالانکہ قرآن مجید نے بہت مقامات پر کہا کہ یہ قرآن واضح ہے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ لوگوں کو واضح راستہ دکھا رہا ہے، جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لے کر جا رہا ہے. اور اگر ہر جگہ مجازی معنی ہوگا تو پھر وضاحت کہاں سے ہوئی؟ تیسری چیز، اب یہ جو مجازی کی بحث ہے، اب دیکھیں یہ کہا جائے کہ زید لڑائی میں شیر کی طرح تھے. اب ہم یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ زید جانور نہیں تھے جنگ میں؟ ہم یہ بات کیوں سمجھ رہے ہیں؟ بات کو سمجھیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ. زید جنگ میں جانور شیر کی طرح تھے. ہم یہ اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ زید حقیقت میں جانور نہیں تھے.
حقیقت میں جانور نہیں تھے. یہ جو جانور شیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ بہادری کے لیے. میں جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں ساتھیوں، مجاز اسی وقت استعمال کرتے ہیں جب ہمیں سبجیکٹ جو ہے پراپرلی پتا ہو. زید ہمیں پتا ہے، اسی لیے تو ہم نے کہا زید شیر کی طرح لڑے. اگر ہم زید کا ہی پتا نہ ہوتا تو ہم یہ کیوں کہتے کہ زید شیر کی طرح لڑے؟ آپ سمجھے یہ بات کو؟ میں مثال کو دہرا رہا ہوں، غور سے سمجھیں. میں نے کہا کہ زید جنگ میں شیر کی طرح لڑے یا شیر کی طرح تھے. واحد وجہ جس سے ہم نے یہ بات سمجھی کہ زید حقیقت میں جانور نہیں تھے جب جنگ لڑ رہے تھے. ہم نے کیوں سمجھی یہ بات؟ کیونکہ ہم زید کو جانتے تھے کہ زید جانور نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے سمجھا کہ زید بہادر ہے. یہ اس میں استعمال ہوا کیونکہ زید کو جانتے تھے، اس وجہ سے ہم نے زید کو جانور نہیں سمجھا. تو مجاز اسی وقت استعمال ہوگا جب جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہمیں معلوم ہو. اور اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ کنفیوژن نہیں ہوگی حقیقی معنوں میں، مجازی معنوں میں. لیکن جو غیبی معنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، وہ تو ہم نہیں جانتے. تو مجاز کیسے ہم اپلائی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو صفات ہے نہ اس کی کیفیت کا ہمیں علم ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کیفیت صرف اللہ جانتا ہے، نہ اس میں قیاس سے کام لیا جا سکتا ہے. تو اس مسئلے میں مجاز کا استعمال کرنا ہی محل نظر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات، جو مجاز ہے اس کا ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہوتا ہے ساتھیوں جس کا انکار ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اب میں کہوں آپ سے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ زید میدان میں شیر کی طرح تھے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، وہ شیر کی طرح نہیں تھے، وہ بہادر تھے. تو آپ دیکھیں مجاز کا ایک ڈیفینیشن یا ایک تعریف یہ بھی ہے کہ اس کا انکار جائز ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے مجازی، اس کو مجازی ہم مانا لیں گے، تو گویا یعنی آپ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر سکے. یہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا، تو یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مجازی ہے، اب یہ بھی کیا ہے ساتھیوں، اور بعض حقیقی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اب غور کریں، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اشاعرہ کہہ رہے ہیں. یہ جو بعض لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بعض صفت کو مجازی کہتے ہیں جیسے وجہ، ید، عین، استوا، اور بعض کو حقیقی جیسے حیات، علم، قوت سمع، قوت بصر. یہ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ یہ بہت ساری بحثیں ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے. لہذا سلف کا جو منہج ہے اسی میں جو ہے انسان کے لیے سلامت اور عافیت ہے، اور وہ یہ کہ دو اصول ساتھی، غور سے سمجھے بات کو. پہلی چیز کہ ہم متشابہ آیات کو سمجھیں گے محکم آیات کی روشنی میں، اور دوسری چیز اسی کے اندر جو صفات ہے وہ آیت متشابہات میں سے نہیں ہے، اور دوسری چیز حقیقی اور مجازی. تو بات کو یاد رکھیں، حقیقی اور مجازی میں یہ بات یاد رکھیں، انہوں نے مجاز کا انکار کر دیا بعض علماء نے، اور اس پر لمبی بحثیں ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ ایک علمی مناظرہ اس کہہ لیں آپ. تو دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مجازی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم حقیقی معنوں میں سمجھیں. یہ دو باتیں. تو ایک آیت کو ہم لیں گے جس سے ابھی یہ دو اصولوں کو سامنے رکھیں. اب آپ دیکھیں، بعض لوگوں نے جو قرآن مجید کی متعدد آیتیں ہیں، مثال کے طور پر سورہ انعام، سورہ زخرف، سورہ مجادلہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی معیت کا ذکر ہے، اب انہوں نے یہ آیتوں کو سامنے رکھ کر یہ شبہ ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ ہے.
جبکہ عقیدہ کیا ہے؟ محکم قرآنی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، جو احادیث ہے، جو خلفاء صحابہ ہے، جو اہل بیت کے عقیدے سے ٹکراتا ہے، یعنی وہ جو ہے ایسا عقیدہ جو ہے باطل ہوگا جو محکم آیتیں احادیث جو ثابت شدہ ہے خلفاء راشدین اہل بیت کے عقیدے سے ٹکراتا ہے، ایسا عقیدہ باطل ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں، پہلی بات، امام نے کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں صحیح قول کیا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ ہے، جیسے کہ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی آیت کو سمجھا جا رہا ہے آیت کی روشنی میں۔ یا دوسرا قول یہ ہے کہ جو لفظ اللہ کا تعلق آسمانوں اور زمینوں سے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کا تعلق آسمانوں اور زمینوں سے، تو آیت کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین میں جو واقع راز ہوئے ہیں وہ اعلانیہ باتوں کو جانتا ہے۔ ایک اور بات جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، وہ یہ کہ تلاوت کے دوران وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، یہاں پر جو ہے وقف کرنا چاہیے، یعنی معنی یہ ہوگا وہی اللہ آسمانوں پر ہے، اور وفی الارض الاخری ما تکسبون ایک مستقل خبر ہے، یعنی وہ زمین پر تمہارے راز اور اعلانیہ باتوں کو جانتا ہے، یعنی وہ عرش پر مستوی ہونے کے باوجود تمہارے رازوں کو جانتا ہے، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ اور جہاں سب کے ساتھ کا ذکر ہے، یعنی معیت کا، وہ تو آپ جانتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ علم ہے، جیسا صحابہ سے بھی یہ بات مروی ہے، تابعین سے بھی، وہ ہم نے پچھلی مجلس میں بھی یہ بات ذکر کیا۔ اور یہاں پر ایک بات، دو باتیں یاد رکھے ساتھیوں، وہ یہ ہے جو ابن قیم نے نقل کی، میں 4 نقطوں میں اس کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا نقطہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ ہر جگہ ہے، انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ زمین پر بہت سارے نجس و ناپاک مقامات ہیں جن سے اللہ بالا و برتر ہے، پھر کس طرح کہا جائے گا کہ نعوذ باللہ اللہ ہر جگہ ہے؟ یہ سوال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کائنات میں ابلیس بھی پائے جاتے ہیں، شیاطین بھی پائے جاتے ہیں، تو کیا پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ ہر جگہ ہے جہاں ابلیس شیطان بھی پائے جاتے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص استوا کا انکار کر رہا ہے اس سے یہ پوچھا جائے گا اللہ اس وقت سے نہیں جب کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کا جواب ہوگا ہاں۔ یہی بات شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اشری سے کہی، ان کا ایک مناظرہ ہے، انٹرنیٹ پر آپ جائیں، آپ کو مارے تو آدھے گھنٹے کا ان کا مناظرہ ہے، آپ کو مل جائے گا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ جو استوا کا انکار کرتا ہے اس سے پوچھیں اللہ، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت سے نہیں جب کچھ بھی نہیں تھا؟ تو جواب دے گا ہاں تھا۔ پھر سے پوچھے کیا اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو کیا انہیں اپنے آپ میں پیدا کیا یا اپنے باہر پیدا کیا؟ اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ عرش ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، جنت ہو، جہنم ہو، تو اپنے اندر پیدا کیا اپنے باہر؟ تین جواب نکلیں گے ساتھ۔ اگر وہ مخلوقات کو اپنے، یعنی آپ نے پیدا کیا، تو اس وقت کافر ہو جائے گا۔ جب کہے گا جنات انسان اور شیاطین جو ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پائے جائے، اگر وہ ایسا کہے گا باہر پیدا کیا، تو اس کا اب دیکھیں، آپ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ 3 صورتیں نکلیں گی، میں آسانی سے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں۔ پہلا، اگر وہ یہ کہے کہ مخلوقات کو اپنے آپ میں پیدا کیا، تو اس وقت کافر ہو جائے گا۔ جب کہے گا کہ جنات انسان اور شیاطین اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں پائے جاتے ہیں، اگر وہ یہ کہیں کہ مخلوقات کو اپنے سے باہر پیدا کیا پھر ان میں داخل ہو گیا، تو یہ بھی کفر ہے، کیونکہ یہ کہنا کفار کا کہنا ہوگا نعوذ باللہ، کیونکہ اگر ہر چیز کے اندر وہ داخل ہو گیا تو بہت ساری، یعنی ہر گندی خراب خوفناک جگہ ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ اس نے مخلوقات کو اپنے سے باہر پیدا کیا اور ان میں داخل نہیں ہوا، تو وہ اپنے قول سے رجوع کر لے گا، اور یہی اہل سنت کا قول ہے۔ تو یہ تین جو ہے صورتیں نکلیں گی۔
ٹھیک ہے. چوتھی بات یہ ہے، ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا، بھلا بھلا بتلاؤ تو صحیح کہ جب تم نے کہا کہ اللہ ہر جگہ اور ہر مخلوق میں ہے، تو کیا مخلوقات و مقامات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تھا یا نہیں؟ تو جواب ہوگا ہاں. پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ مخلوقات کو پیدا کرتے وقت کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر قادر نہیں تھا کہ جس طرح وہ ازل سے ہے اسی طرح کسی جگہ میں آئے بغیر رہ سکے، یا اس کے لیے کسی جگہ میں ہونا ضروری تھا؟ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت ہی نہیں؟ تو وہ کہے گا بالکل حاجت نہیں. پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ، اپنی شان و شوکت کے ساتھ عرش پر مستوی رب کو تم نے نعوذ باللہ ناپاک مقامات، لوگوں، پرندوں اور جانوروں کے پیٹوں میں کیوں رکھ دیا، اور اپنے معبود کو ایسا قرار دے کر اس کے ساتھ برا معاملہ کیا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بالا و اعلیٰ ہے. لہٰذا تم کتاب و سنت اور اجماع امت کی کوئی دلیل پیش کرو، اور تم ہرگز پیش نہیں کر سکتے. یہ بات عثمان بن سعید الدارمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی. اچھا، ایک اور بات ساتھی، جہمیہ کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھا جائے گا. کہا جائے گا اگر کسی کے ہاتھ میں کانچ کا صاف و شفاف پیالہ ہو جس میں صاف پانی ہو، تو کیا اس کی نظر پیالے میں داخل ہوئے بغیر مکمل پیالے پر نہیں رہ سکتی؟ جب انسان کے لیے ممکن ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مثل اعلیٰ ہے، جو مخلوقات میں داخل ہوئے بغیر ہر شے کا مکمل علم رکھنے والا ہے. سمجھیں اس بات. ایک پیالہ ہے، صاف ہے، شفاف ہے. انسان اپنی نظر میں کیا کر سکتا ہے؟ اپنی نظر کو اس پیالے میں داخل کر سکتا ہے خود داخل ہوئے بغیر. تو کیا اللہ رب العزت، یعنی اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے جو مخلوقات میں داخل ہوئے بغیر کیا مخلوقات کا علم نہیں رکھ سکتا؟ بالکل رکھ سکتا ہے. اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ایک گھر ہے، تعمیر کیا گیا، اس کے دروازے بند کیے اور باہر آ گیا، تو کیا ممکن نہیں کہ گھر میں رہے بغیر اسے کمروں کی تعداد اور ان کی جو پیمائش کا علم ہو؟ تو کہا ہاں. ایک انجینئر کو آپ پوچھیں تو کہے گا کہ ہاں مجھے اس کا جو ہے علم ہے. تو جب انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ نہ گھر میں رہ رہا ہے نہ گھر کے اندر ہے، اس کے باوجود یہ سب بتا سکتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے ان میں رہے بغیر ہر شے کا مکمل علم رکھنے والا ہے. آپ سمجھے اس بات کو یا نہیں سمجھے؟ تو یہ اصل چیز ہے ساتھیوں جن کا انکار جہمیہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.